کسی کی بیٹی کی عیب نکال رہا، وہ کسی کی بیٹی کی تو عیب نہیں نکال رہی، اللہ کی تخلیق کی عیب نکال رہی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا اسے، اللہ نے اسے بنایا، اور تو اس کو کہہ رہا کہ بدنما ہے۔ ارے نادان، اللہ نے جیسا جس کو بنا دیا اس سے بہتر کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اگر تیرے پاس ایمان ہوتا تو ایک تاجر کی بیٹی مدینے میں بہت خوبصورت ہے، حضرت عبداللہ بن اسود، اتنے کالے کلوٹے کہ رات میں دیکھ لے لڑکا جو ہے ڈر جائے، اتنے کالے کلوٹے، چہرے پہ اتنے بڑے بڑے گڑھے تھے چیچک کے ایک پاؤں موم اگر بھر دیا جائے تو پورے چہرے میں آ جائے۔ وہ نبی کے پاس بیٹھے رونے لگے، یا رسول اللہ آپ کے صدقے سے دنیا میرے پاس ہے، میں سونے چاندی کے تاجر ہوں، سب کچھ بھرا ہے میرے پاس، لیکن حضور پھر بھی میرا دل ہمیشہ غمگین رہتا ہے، دل میں ہمیشہ غم رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا حضور دیکھو نا، میرے چہرے کو دیکھ لو، کوئی دیکھنا نہیں پسند کرتا، حضور میرے پاس بیٹھنا نہیں پسند کرتا، سماج میں میرے محلے والے میرے پاس دیکھنا نہیں پسند کرتے، حضور اتنا مال دولت ہونے کے بعد ایک غم ستاتا ہے کہ میرے بعد میری نسل ختم ہو جائے گی، میرا خاندان ختم ہو جائے گا۔ حضور نے کہا کیوں؟ کہا حضور جب میری شادی ہی نہیں ہوگی، کون ایسی پاگل لڑکی ہوگی جو مجھ کو پسند کرے گی، کون ایسی لڑکی ہوگی جو مجھے پسند کرے گی؟ اس لیے حضور ہمیشہ غم زدہ رہتا ہوں، اور یہ سارا مال و دولت مجھے کوئی راس نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا وہ غم تیرا پہلے تھا جب تو میرا نہیں تھا، غم پہلے تو کیا کرتا تھا جب میرا نہیں تھا، ارے سن جو میرا ہو گیا غم اس سے دور ہو گیا، اب تو میرے دامن میں آ گیا، غم کیوں کرتا ہے؟ اے میرے صحابہ بتاؤ مدینے میں سب سے خوبصورت لڑکی کس کی ہے؟ آقا نے پوچھا صحابہ بتاؤ مدینے میں سب سے خوبصورت سب سے حسین لڑکی کس کی ہے؟ صحابہ نے گواہی دی، حضور دو چار صحابہ نے بتایا حضور ایک تاجر ہے جس کی لڑکی مدینے میں سب سے خوبصورت ہے، بڑے بڑے گھر کو رشتہ جا رہا، بڑے لوگ اس کے گھر کا چکر لگا رہے اس کی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے، نوجوان اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ آقا نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اٹھو اسی وقت اس تاجر کے گھر چلے جاؤ، اس تاجر کے گھر چلے جانا اور جا کے کہہ دینا کہ تم اس کی لڑکی کا رشتہ میں نے بھیجا ہے تمہارے لیے، اس کے خاموشی سے کام کرو بابو، اس کی لڑکی کا رشتہ میں نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ آقا نے پوچھا عبداللہ اٹھو اور جاؤ اس تاجر کے گھر چلے جاؤ اور جا کے کہہ دینا کہ اس کی لڑکی کا رشتہ رسول اللہ نے بھیجا ہے تمہارے لیے۔ تاجر اٹھے، کچھ صحابہ کھڑے ہوئے، کہا عبداللہ ابن اسود حضور نے کہہ تو دیا ہے لیکن قسم اللہ کی وہ لڑکی جو ہے اس کا باپ تیار نہیں ہوگا، اس لیے وہ لڑکی بہت حسین ہے، اور کہاں تم ایک کالی کلوٹی عورت بھی تم کو پسند نہیں کرے گی۔ لیکن عبداللہ نے حضور نے فرمایا تھا نا، حضور نے کہا تھا، کتنا بڑا بھروسہ تھا صحابہ کرام کو، حضور نے کہا تھا کچھ بھی ہو چلے گئے، جا کر کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، دوپہر کا ٹائم تھا، باپ قیلولہ کے لیے آرام کرنے جا رہا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اٹھا کون ہے؟ دروازہ کھولا، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سمجھ گیا کہ مسلمان، وعلیکم السلام ورحمۃ، کیسے بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے۔ کہا حضور نے بھیجا؟ میرے نبی نے بھیجا؟ اللہ کا شکر ہے کہ میرے نبی نے بھیجا، کون سا کام ہے حضور کو مجھ سے؟ حضور مجھے بلوا لیے ہوتے، کیا کام ہے؟ کہا حضور نے آپ کی بیٹی کا رشتہ بھیجا۔ کہا الحمدللہ میری بیٹی کا رشتہ حضور نے بھیجا، کس کے لیے بھیجا ہے؟ کون ایسا خوش نصیب نوجوان ہے جس کو حضور نے میری بیٹی کے لیے چناؤ کیا؟ اب یہ سر جھکا کے دبی زبان میں کہتے ہیں میں ہی ہوں، میرے لیے بھیجا ہے، مجھے بھیجا ہے رشتہ کہنے کے لیے آپ کی بیٹی کا۔ اب صاحب باپ کا پارا چڑھ گیا، کہا شرم نہیں محسوس ہوتی تجھے؟ ارے حضور نے کہہ دیا تھا تو کہنے دیتا، تیری آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تجھے پتا ہے میری بیٹی کے بارے میں؟ تجھے معلوم ہے میری بیٹی کتنی خوبصورت کتنی حسین ہے؟ مدینے کی یکتائے زمانہ حسین ہے، اور اس کے لیے تو چلا ہے اپنے چہرے کو کبھی آئینہ میں دیکھا؟ اپنے چہرے کو کبھی دیکھا؟ اب اس ساری بات سن نے کہا اگر نبی نہ بھیجے ہوتے، اگر تم پہلے نہ بتا دیا تھا کہ حضور نے بھیجا تو قسم میرے رب کی تیری گردن پہلے مارتا، بعد میں کچھ بات کرتا تجھ سے۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم چاپ یہاں سے چلا جا، تم چاپ لوٹ جا۔ عبداللہ ابن اسود واپس ہوتے ہیں، لوٹنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس کا وہ تاجر اپنے گھر کے اندر گیا، پردے کے پیچھے سے لڑکی کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کی بیٹی سن رہی تھی۔ اس نے کہا ابا کسے ڈانٹ رہے تھے آپ؟ کہا بیٹی جاؤ آرام کرو، میرا تو بالکل پارا ہی چڑھ گیا، دماغ ہی خراب ہو گیا میرا۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک کالا کلوٹا بدنما جسے رات میں بچے دیکھ کے ڈرتے، وہ آیا تھا اور کہا تھا کہ حضور نے رشتہ بھیجا تمہاری بیٹی کے لیے۔ بیٹی بڑا غصہ ہے، اگر کاش وہ حضور کا نام پہلے نہ لیتا تو اب تک اس کا سر قلم کر دیا ہوتا میں۔ کہا ابا کس لیے؟ کہا بیٹی دیکھ لو تو تم بھی ڈر جاؤ۔ کہا ابا تم نے اس کالے کلوٹے کو دیکھا؟ ابا اس کالے کلوٹے کو تم نے دیکھا؟ ابا کس نے بھیجا ہے اس کو تم نے نہیں دیکھا؟ ابا کس نے بھیجا اس کو نہیں دیکھا؟ ابا جب اس کی بات میں سن رہی تھی تو میں اپنے دل میں خوش ہو رہی تھی کہ وارے میری قسمت، مدینے میں ہزاروں بیٹیاں ہوں گی
لیکن کسی کا رشتہ رسول اللہ نے نہیں بھیجا. میری خوش قسمتی کی میرا رشتہ رسول اللہ نے بھیجا. ابا اس سے بڑی نعمت ہمیں کیا ملے گی؟ کل قیامت میں جب رب کی بارگاہ میں پکارا جائے گا کہ جن کا رشتہ رسول اللہ نے منتخب فرمایا وہ جوڑے سامنے آئے تو میں ان جوڑوں میں پہلے جاؤں گی، ان جوڑوں میں میں پہلے جاؤں گی. ابا آپ نے لوٹا دیا. کہا بیٹی اگر دیکھ لے گی تیرا ارادہ بدل جائے گا. کہا ابا مجھے دیکھنا نہیں ہے، میں مانتی ہوں کہ آنے والا بے رنگ بے نور ہے لیکن بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے. بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے. ابا میری بات سن لو، جاؤ اس کو منا لو، ورنہ قسم اللہ کی میں آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا کہ اب میری شادی ہوگی تو اسی سے جس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے، ورنہ دنیا میں میرے لیے کوئی مرد نہیں، میں نکاح نہیں کروں گی. یہ ہے محبت کا رشتہ رسول اللہ سے، یہ ہے پیار کا رشتہ رسول اللہ سے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈھونگ رچا رہے ہیں. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اور انڈر گراؤنڈ سب دوسرے مذہب کا کام کر رہے ہیں، دوسرے مذہب کو فروغ دے رہے ہیں. کہیں یہودیت کو فروغ دے رہے ہیں، کہیں عیسائیت کو فروغ دے رہے ہیں، کہیں اور دوسرے مذاہب کو فروغ دے رہے ہیں. یہ تو دیکھو نا اپنے لڑکاوا کا آج کل ہمارا یہ جو سعودیہ سے بیچارہ جا کے نالی وولی صاف کر کے وہاں سے پیسہ کما کے بھیجتا، جا کے وہاں ٹھوک ٹھاک کے گاڑی بناتا، کوئی وہاں ججمنٹ تو کرتا نہیں. اتنا تو نصیبہ ہے نہیں کہ کسی میلاد میں ہمارے بھائیوں کو کرسی میں بیٹھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن یہ شوق نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو جج کی کرسی پر بٹھا دو. یہ شوق ان کے دل میں نہیں آیا کہ اپنے بیٹے کو ڈی ایم کی کرسی منتخب کرو. پڑھاؤ اتنا کہ ڈی ایم کی کرسی پر تمہارے بیٹے بیٹھے، پڑھاؤ اتنا کہ ایس پی کی پوسٹ تمہارے بیٹے کا نصیبہ بنے، اس کرسی پر بٹھانے کی کوشش کرو. نہیں، جب میلاد میں آئیں گے تب ایک کرسی ڈھونڈیں گے. اور جانتے ہو میلاد میں کرسی ڈھونڈنا، ابو علی سینا اتنا بڑا سائنسداں، اتنا بڑا سائنسداں، ایک دن خواجہ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا حضور میرے پاس اتنا علم ہے، اتنا علم سائنس کا ہے، میں ایک ویگیانک ہوں، اگر میں آسمان کی طرف ایسے دیکھ لوں تو قسم اللہ کی میں بتا دوں گا کہ بارش کب ہوگی. اتنا علم ہے مجھے. اگر کسی انسان کی طرف بھرپور نگاہ ڈال دوں تو دور سے ہی بتا دوں گا کہ اس کو کون کون سی بیماری ہے. اے اللہ کے ولی، یہ سارا علم میرے پاس، لیکن میرے دل کو چین نہیں ہے، میرے دل کو قرار نہیں ہے، میرے دل کو سکون نہیں ہے. وہ سکون کی تلاش میں مارا گھومتا. تو اللہ کے اس ولی ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ ابو علی سینا تیرے پاس علم ہے سائنس کا، سائنس کے علم سے دنیا کو سر کر سکتا ہے، لیکن اگر قرار چاہتا ہے تو قرآن کا علم حاصل کر لے، قرآن کی تعلیم لے لے، قرآن کے مفہومات کو سمجھ لے. ابو علی سینا وہیں پہ بیٹھ گیا اور وہاں جگہ اس کو ملی جہاں لوگ جوتا چپل اتارے تھے، وہاں پہ بیٹھ گیا اور سننے لگا. کچھ لوگوں نے بٹھایا کہ بھائی بہت بڑا سائنسداں ہے، ویگیانک ہے، ادھر آ جاؤ، بس خاموشی سے سن لے. تو جب بات سن کا حضور قربان جاؤں آپ کے قدموں پر، تلاشتا رہا، میرے دل کو قرار نہیں. آپ کی باتوں کو سن کر آج میرے دل کو چین مل گیا ہے، سکون مل گیا ہے. محمود غزنوی تمام فتوحات کرنے کے بعد جب بے چین ٹہلتا، خواجہ ابو الحسن خرقانی کے دربار میں پہنچتا، ان کے ذکر کی محفل میں پہنچتا، جہاں لوگ جوتا اتارتے تھے وہ بادشاہ وقت وہاں بیٹھ کر ان کا ذکر سنتا اور پھر اپنے دل میں ایک سکون محسوس کر کے اٹھتا. یہ مصطفیٰ کی محفل ہے جہاں کرسی ڈھونڈنے سے نہیں چین ملتا، جہاں جس کو جگہ مل جائے بیٹھ کر اپنے نبی کا ذکر سن لے، پیارے نبی کی باتیں سن لے، سکون آ جائے گا. تو شادی کے 3 طریقے، ایک طریقہ دولت لے کے شادی کرنا یہودیوں کا، صورت دیکھ کے شادی کرنا عیسائیوں کا، اور سیرت دیکھ کے شادی کرنا. آقا نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، تمہارے نبی کا طریقہ ہے. سیرت دیکھ کے شادی کرنا تمہارے نبی کی طریقہ. اور آقا نے پھر فرمایا لوگوں اگر صرف تم نے دولت کی بنا پہ شادی، جہیز کا ڈیمانڈ کر کے شادی کی ہے تو پھر سن لو، تمہارا نبی کہہ رہا کہ اللہ ہمیشہ کے لیے تمہیں محتاجی کا دروازہ کھول دے گا. تم محتاج ہوگا، کبھی غنی نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے مال سے تجھے سکون نہیں ہو سکتا، ہمیشہ بے چین قرضوں میں ڈوبا ہوا، بچے بیمار، آپریشن کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ڈاکٹر آ رہا ہے، پیسہ جا رہا ہے، ہمیشہ تو بے سکونی میں رہے گا. اس لیے کہ تو نے نبی کی سنت کو بدنام کیا ہے دولت لے کر. اب تجھے سکون اس نکاح سے نہیں ملے گا، بلکہ محتاج ہمیشہ ٹہلتا رہے گا. اور ڈھونڈ لینا آس پاس دولت لینے والے ہمیشہ محتاج ہو جاتے ہیں. آقا نے پوچھا صرف اگر تو نے صورت کی بنا پہ شادی کی، صورت کی بنا پہ خوبصورتی گورا چٹا ڈھونڈ کے شادی کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ جوڑا کبھی سکون سے زندگی نہیں بسر کرے گا. اللہ ان کے دلوں میں فتنہ مبتلا کر دے گا. میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کرتے رہیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کرتے رہیں گے، پوری شک میں ان کی زندگی گزر جائے گی. کبھی کبھی تو طلاق کی نوبت بھی آ جاتا، جیل جانے کی نوبت بھی آ جاتی، شک میں ہمیشہ زندگی گزر جائے گی. آقا نے فرمایا اور اگر تم نے میری سنت دیکھ کے شادی کی، میرے کردار دیکھ کے، میری سیرت دیکھ کے شادی کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے وہ شادی کا جوڑا دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب.